السلام علیکم۔ آج کا خصوصی پروگرام تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے، اور آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ایک مہمان خاص ہیں جو کہ ماہر تعلیم ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے ہدایت ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں آتے رہے ہیں، اور ہم ان کے تعلیمی اور تجربے سے جو ہے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جناب جعفر رضا صاحب ہیں، اور جعفر رضا صاحب ایم ایڈ مانچسٹر یونیورسٹی سے کیے ہوئے ہیں، اور یہ ہے NPQSL اسسٹنٹ ہیڈ ٹیچر ہے لندن کے ایک اسکول میں۔ سامعین و ناظرین، ہمارے آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارا موضوع ہے از اٹ سیف ٹو گیٹ بیک ٹو اسکول، یعنی اس بڑے بہت لمبے عرصے کے لاک ڈاؤن کے دوران جو تعلیم اور تربیت کے حوالے سے خاص طور پر بچوں پر جو اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، کیا سپٹمبر میں جب اسکول کھل جائیں گے کیا یہ اس وقت بچوں کا اسکول جانا یہ محفوظ ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ہمارے مہمان خاص جناب جعفر رضا صاحب آج اس بارے میں ہماری ذمہ داریاں، بچوں کی جو ہیں اپنی رسپانسبلٹی اور ان کے جو ہے کیا کردار، والدین کی ذمہ داریاں اور ٹیچرز کی ذمہ داریاں، اس بارے پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ یہ ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوگا، اور اس کے بعد پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ بچوں کے پرسنل ویل بینگ کے حوالے سے، کہ اتنے عرصے میں جب کووڈ-19 جب سے شروع ہوا ہے گزشتہ 5-6 مہینوں سے بچوں کے پرسنل ویل بینگ پہ اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیلی سے روشنی ڈالیں گے۔ تو چلتے ہیں مہمان خاص جناب جعفر رضا صاحب کے۔ جعفر رضا صاحب السلام علیکم، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں۔ وعلیکم السلام حاجی گلزاری صاحب، سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا مجھے پھر دعوت دینے کا۔ بہت خوشی ہوئی کہ آج پھر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور پروگرام کر رہے ہیں۔ شکریہ جعفر رضا صاحب۔ جعفر رضا صاحب، واقعاً پچھلے 5-6 مہینے میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے شاید اس طرح کی صورتحال کا انہوں نے کبھی سامنا نہیں کیا ہوگا کہ اتنے عرصے کے دراز کے اندر انہوں نے لاک ڈاؤن میں رہے ہیں، اور وہ بھی لاک ڈاؤن بھی اس طرح سے ان پر قید و بند کی پابندیاں بھی تھیں کہ باہر بھی نہ جائیں، ایک خاص SOPs کے تحت ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد ماسک لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے اور بھی اس کے ذمہ داریاں ہیں جو کہ لامحال بچوں کے اوپر ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں کہ جب بچے، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ کیا واقعاً سپٹمبر میں جب بچے واپس اسکول جائیں گے کیا یہ سب محفوظ ہوں گے؟ سب سے پہلے تو محفوظ ہونے کی بات ہے تو اس کی گارنٹی تو کوئی نہیں ہے۔ جب روڈ بھی کراس کرتے ہیں ہم لوگ کوئی 100% گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ سیف ہے کہ نہیں ہے۔ روڈ کراس کرنا میرے خیال میں اسکول سے زیادہ اس میں زیادہ خطرہ ہے۔ جہاں تک بات ہے سیفٹی کے، سارے اسکولز نے اپنے بندوبست کیے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ سب نے اپنی رسک اسیسمنٹ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور اسکول سارے تیار ہے بالکل۔ ہم تو کہہ رہے کہ بالکل سیف ہے، اور سارے بچوں کو اسکول جانا ہے سپٹمبر میں۔ they must go to school now، کیونکہ انہوں نے 6 مہینے پوری چھٹیاں کی ہے، تو ابھی ان کو جانا پڑے گا اسکول۔ تو اسکول سارے تیار ہے، تو پیرنٹس کی اطلاع کے لیے عرض کر دو کہ اگر بچے نہ جائیں اسکول تو پیرنٹس سے پوچھا جائے گا، ان کو شاید جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یعنی کہ حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے قید و بند انہوں نے کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں؟ بالکل، اچھا، انہوں نے کہا کہ بچوں کو اسکول آنا چاہیے اور پیرنٹس کو بچوں کو اسکول بھیجنا چاہیے۔ اگر بچے نہ جائیں تو والدین سے پوچھ ہوگی اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سپٹمبر میں جب اسکول کھلیں گے تو اس میں والدین کا کردار جو ہے وہ مرکزی رہے گا؟ جی بالکل۔ اصل میں پہلے ایک بات پہ روشنی ڈالو ذرا، جی جو میں نے کہہ دیا کہ بچوں کو ضرور اسکول آنا، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے حکومت کی طرف سے یا اساتذہ اسکول کی طرف سے، بلکہ یہ بچوں کی فکر لاحق ہو گئی ہے ہمیں کہ انہوں نے 6 مہینے تعلیم کی مس کی ہے، تو اب بھی 6 مہینے کو کس طرح ہم لوگ ریکور کریں، تو آگے ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بچے اگر ایک دن بھی گھر بیٹھیں تو ان کو اسکول آنا چاہیے۔ تو اسکول تیار ہے اور بہت سے انسینٹیوز ہیں اسکولوں میں ان کے لیے۔
تو آپ نے کہا کہ کردار سب سے پہلے جی ہاں والدین کے کردار کی بات کی آپ نے. جی کہ بچوں کو جو ہے ذہنی طور پر تیار کریں اور بچوں کو جو ہے کیونکہ بچے والدین ہی ہیں ان کا کردار ہی مرکزی ہے کہ بچوں کو اتنے بڑے لمبے عرصے کے لاک ڈاؤن کے بعد وہ ان کو کس طرح موبلائز کریں گے, بچوں کو تیار کریں کہ آپ نے واپس اسکول میں جانا ہے. جی ہاں, اسکول تک پہنچانا والدین کا کام ہے, اس کے بعد وہ آپ کے حوالے. تو میرے خیال میں آپ نے بہت خوبصورت بات کی والدین کے حوالے سے. تو یس وہ تو ہے, لیکن ہم نے جو ہے بات کرنی 3 اسٹیک ہولڈرز کے بارے میں. جی سب سے پہلے بچے, کیونکہ وہ ہمیشہ پہلے آتے ہیں بچے, جی کہ ان کا کردار کیا ہونا چاہیے, پھر والدین کا کردار, اور پھر اساتذہ کرام کا کردار. میرے خیال میں اگر 3 ایریوں پہ ہم لوگ 3 فیکٹرز پہ فوکس کر لیں, جی تینوں اسٹیک ہولڈرز کے بارے میں بات کر لیں. سب سے پہلے بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہے. بالکل. تو 2-3 ہفتے رہ گئے کہ what can they do, how can they prepare, کہ کس طرح وہ ان کو کرنا کیا چاہیے. پھر والدین کے بچوں کو کس طرح تیار کرنے, ان کے کردار کیا ہو سکتے, ذمہ داریاں ان کی کیا ہے. اور تیسرے درجے پہ ہم لوگ اساتذہ کے بارے میں بات کریں گے کہ اساتذہ اسکول کے جو اساتذہ اسٹاف ہے انہوں نے کس طرح اپنی تیاری کرنی ہے, انہوں نے کیا ایکسپیکٹیشنز ان کی ہونی چاہیے, اور بچے جب آئیں گے تو کریں گے کیا. تو ان 3 ایریوں کے بارے میں اسٹیک ہولڈرز کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے بچوں کے بارے میں بات. جی بچوں کے بارے میں تو اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ واقعاً یہ ایک اہم مرحلہ ہے کہ بچے جو ہے کس طرح سے وہ تیار ہوں گے اگلے جو اسکول آئیں گے تو وہاں ان کے لیے ان کی کیا تیاری ہونی چاہیے. اچھا, بچے تو آپ لوگوں نے 6 مہینے گھر پہ گزار لیے میرے خیال میں, کمپیوٹر پہ اچھی طرح آپ نے ٹائم گزار لیے, گیم بھی خوب کھیلے کودے, جو بھی کچھ کیا. اٹس ٹائم ٹو بیک ٹو اسکول ناؤ. تو ابھی آپ کو بچے آپ کو تیار ہونا چاہیے. آپ نے تیاری کس طرح کرنی ہے. 2-3 ہفتے آپ کے پاس رہ گئے صرف, تو ابھی بھی ٹو انشور دیٹ اسموتھ ٹرانزیشن کہ آپ نے اسکول جانا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بالکل بنایا ہے. جی جلدی آپ نے رات 8-9 بجے آپ بستر پہ جانا ہے, آپ نے سونا ہے. سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے. صبح اٹھ کے آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. ناشتہ کرنے کے بعد ناشتہ کرنا ہے آپ نے. جی ہاں, اور ناشتے میں صرف چاکلیٹ نہیں لینی ہے. اچھا, تو کوئی ہیلتھی بریک فاسٹ کرنا, یعنی کمپلیٹ سیریل وغیرہ, فروٹس وغیرہ, جوس وغیرہ لینا چاہیے آپ کو. اس کے بعد ٹائم ٹیبل کورس سبجیکٹ پہ آپ نے بہت زیادہ توجہ دینے, خصوصاً انگلش اور میتھس. یہ تیاری کرنے دن میں کم از کم 1 سے 2 گھنٹے ایک سبجیکٹ پہ اگر آپ گزار لے تو تھوڑا سا کھیل کود بھی کر لے, باقی ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو تیار کر لے مینٹلی. انگلش اور میتھس, خصوصاً انگلش میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ انگلش میں 2 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. آپ کو پتہ ہے اسی طرح, پہلے ریڈنگ اور پھر رائٹنگ. جی ریڈنگ تو آپ نے ریگولرلی آن اے ریگولر بیسس آپ نے کرنا ہے, اور اس کے بعد ریڈنگ میں آپ جب کریں گے تو رائٹنگ ضرور کر لیں. اچھا, کوئی بک کتاب آپ نے پڑھ لی تو اس کی ریویو لکھ لیں کہ what was the title of the book, who was the author. تھوڑا سا اپنا what happened سمرائز کر لے بک کو کہ اس بک میں آپ نے پڑھا کیا ہے. اور اس کے بعد اپنے لائکس اور ڈس لائکس لکھ لے اس میں بک کے اندر, بک کے بارے میں. پھر ریکمنڈیشن دے دے کہ بھائی would recommend this book to my friends, to my family to read. اس طرح کچھ کر لے. کوئی اور اسٹوری وغیرہ کیپ ڈائری لکھ لے. لکھائی بھی کرنی ہے آپ نے. یہ انگلش کے بارے میں. اگر آپ جائے پھر میتھس کے بارے میں, میتھس میں بھی 2 ایریا بہت زیادہ اہم ہے. آپ کو بھی پتہ ہے بچے سارے کہ ایک مینٹل میتھس اور ایک ریٹن میتھس, دونوں آپ نے کرنا ہے. پریکٹیکل کچھ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ اسکول آنے سے پہلے آپ نے اپنے پہاڑے 1 2 2 2 2 4 آپ نے اپنے پہاڑے سارے ٹیبل جو ہے, ٹائم ٹیبل جو ہے وہ یاد کرنا ہے. ابھی تو اس سال سے ٹیسٹ بھی ہوں گے. ایئر 4 کے بچے ٹیسٹ میں بھی بیٹھیں گے. ہاں, تو ٹائم ٹیبل چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ سسٹم نہیں تھا. نہیں, یہاں پہ کوئی ٹیسٹ نہیں تھا ٹائم ٹیبل کے لیے. ابھی اس سال سے آ رہے ٹیسٹ بھی ہوں گے. ایئر 4 کے جو بچے ہوں گے 12 ٹائم ٹیبل تک ان کے ٹیسٹ ہوں گے. یعنی کہ اس کو یقینی بنایا جائے, والدین اپنے بچوں سے ہیلپ کریں کہ اس سال سے وہ جو ہے ٹیبل یاد کرنے کی بھی کی ضرورت ہے بچوں. جو اور دوسرے اسٹریٹجیز آپ کو ٹیچرز نے بتائے, یعنی نمبر بونز,
ایڈیشن سبٹریکشن وغیرہ کے لیے. یہ نہ ہو کہ اب اگر آپ اسکول جائے ٹیچرز آپ سے پوچھ لے کہ وہ 7 + 8 اور آپ 1 2 3 4 5 یہ نہ کرے تو آپ مینٹل میکس فوراً آپ نے جواب دینے کہ اس کو نمبر بونڈ اپنا اسٹریٹجی اپنا یوز کرنا ہے 10 بنا لے پھر اندر 5 8 میں جو 2 ڈال دے تو اس کو 10 بنا لے پھر اندر 5 ڈال دے اس میں. اسی طرح تو وہ ہے مینٹل میتھس اور ریٹن پریکٹیکل میتھس آپ نے کرنے ہیں اپنے آپ کو تیار کرنے. دس از یور ریسپانسبلٹی. ماشاء اللہ. تو یہ بچوں کے لیے ان کی بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ سے اسٹک رہے. اس کے جو مثلا خاص طور پر انگلش ریڈنگ کے بارے میں بتایا اور میتھس کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے بتایا. اور اس طرح کے جو ابھی جو یہ آپ نے بات بتائی یہ کافی اہم ہے شاید والدین کے لیے اور شاید ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس سال جس طرح کے جعفر رضا صاحب بتایا کہ ٹیبلز بھی آپ لوگوں کو یاد کرنی پڑے گی اور ٹیبلز کا بھی شاید باقاعدہ طور پر ٹیسٹ لیا جائے. بالکل ایئر 4 کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس سال تو اس طرح سے جعفر رضا صاحب دوسرے مرحلے پر جو ہم نے کہا کہ ہمارے جو اسکول جانے کے لیے 3 اہم کردار ہوں گے. پہلے بچوں کا کردار اس پر آپ نے تھوڑی سی روشنی ڈال دی, بعد میں ہم دوبارہ اس پہ بھی آئیں گے. تو دوسرے مرحلے پر کس کا کردار کس کی باری ہوگی؟ والدین کے بارے میں بات کر لیں. بالکل صحیح ہے. جی ہاں. تو پھر والدین کے اہم ذمہ داریاں کیا اس میں ہوگی اس پر آپ پلیز اگر اپنے تجربے سے روشنی ڈالیں. کیونکہ اسکول ابھی بھی بند ہے, اسکول بند تھے 6 مہینوں سے اور ابھی بھی بند ہے, تو والدین کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. کیونکہ والدین اس وقت والدین کا کردار بلکہ اساتذہ کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. کیونکہ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں تو ان کی بہت زیادہ ذمہ داریاں بنتی ہیں. ٹھیک ہے آپ کے پاس ایکسکیوزز ہے کہ آپ بچوں کو اس طرح نہیں پڑھا سکتے جس طرح اساتذہ کرام پڑھاتے اسکولوں میں. یس دے آر ٹرینڈ, دے نو ہاؤ ٹو ٹیچ. پھر یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کرنا کیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم ٹیبل آپ نے بنانی ہے اینڈ ٹو میک شیور کہ بچے ان ٹائم ٹیبل پہ عمل کر لیں. ان کو ناشتہ بنا کے دینا ہے, اپنے کھانا وقت پہ بنا کے دینا ہے اینڈ ٹو میک شیور کہ وہ بستر پہ یعنی بیڈ پہ رات 8 سے 9 بجے کے اندر وہ چلے جائیں. اور وہ جب بیٹھے میتھس کرے کم از کم ان سے باخبر رہے آپ کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اف دے نیڈ ہیلپ ٹرائی ٹو ہیلپ دیم. اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو آج کل ویب سائٹس بہت زیادہ ہے. BBC بائٹ سائز ویب سائٹ پہ آپ جائیں, وہاں پہ سب کچھ موجود ہے. اور دوستوں سے کچھ رشتہ داروں سے یا کوئی کسی کو آپ جانتے ہیں ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں. اس چیز کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ پلیز 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 آپ خیال رکھیں کہ بچے زیادہ انٹرنیٹ پہ یہ ٹیبلیٹس, آئی پیڈس, آئی فون وغیرہ پہ نہ جائیں. ان کے ریسٹرکٹ کرنا ہے ان کو اسکرین ٹائم کے لیے. وہ سجیشنز دیا ہوا تھا, وہ ان دنوں میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, بچوں کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے. ہاں البتہ وہ اگر لیپ ٹاپ وغیرہ اپنی پڑھائی کے لیے یوز کرے وہ الگ بات ہے, لیکن آپ نے ان کو دیکھنا ہے, ان کی نگرانی آپ نے کرنی ہے اور آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. جعفر رضا صاحب یہ آپ نے جو ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ کی بات کی ہے, مگر اس پچھلے 5-6 مہینے میں جو بچے لاک ڈاؤن میں رہے ہیں یہ زیادہ تر بچے جو ہے ان سے مانوس ہوں گے لیپ ٹاپ اور اس سے, کیونکہ انہوں نے کافی عرصہ جو ہے میرے خیال میں یہ دیکھنے میں آیا کہ اس 5-6 مہینے میں بہت سارے بچے جو ہے یہ لیپ ٹاپ وغیرہ جو گیجٹس وغیرہ ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ رہے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں کوئی کتنے یہ چیلنجز نہیں ہوگا زیادہ کہ ان کو کس طرح سے بچوں کو تھوڑا سا جدا کرے؟ کوئی ایسے میکینزم آپ کے ذہن میں؟ بالکل ہو سکتا ہے یہ کہ لیپ ٹاپس جو ہے ان کے پروگرامز جو گیمز وغیرہ بہت زیادہ پیسے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. obviously they are stronger than parents and teachers. تو اگر ابھی آپ نے صرف بچوں کو نہ نہیں کہنا ہے, ٹھیک کہ آپ بچوں کو کہے کہ یہ نہیں کرنا ہے آپ نے, یعنی ایک دم سے روکنا نہیں ہے. ہاں اگر آپ روکے بھی تو وہ بچے ان کو کرنا تو ہے کچھ. if they are not doing this what do you want them to do? اگر آپ بچوں کو کہہ رہے کہ بھائی آپ نے لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ وغیرہ یوز نہیں کرنا ہے تو کیا آپ ان کو دوسرے مواقع دے رہے ہیں؟
یعنی اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ کیا آپ ان کو ڈیزائن ٹیکنالوجی بنانے کے لیے کوئی شو باکسز وغیرہ آپ یہ بنا لیں، کوئی کریٹیوٹی کوئی کام ان کو دے رہے ہیں، اپنے ساتھ کدھر انوالو کر رہے ہیں ان کو، یا اپرچونیٹیز دے رہے ہیں. ابھی تو پارکس بھی کھل گئے، ان کو پارک آپ لے جا رہے ہیں، یا گارڈن کے اندر کوئی ان کو مواقع فراہم کر رہے ہیں. یا کوئی اگر وہ لوگ لیپ ٹاپ پہ نہ بیٹھے، آئی فون پہ نہ، تو کرے کیا؟ وہ تو اس طرح نہیں بیٹھیں گے. آپ لیپ ٹاپ ان سے چھین لے تو فون پہ بیٹھیں گے، فون ان سے لے لے پھر ٹی وی دیکھنا شروع کریں گے. تو یہ سوچنا ہے کہ اپنے کرنا کیا ہے، تو ان کو مواقع دے دے. ٹھیک ہے، شاید پینٹنگ وغیرہ کر لے، کوئی اور ایکٹیویٹی ان کو بچوں کو ان سے پوچھ لے، انوالو دیم. وہ آئیں گے، بہت سے آئیڈیاز آپ کو بتائیں گے کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو ان کو دے دیں، چپاتیاں بنا. یعنی کہ وہ کسی طریقے سے اپنے اس ایجوکیشن سے منسلک ایسے گیمز کریں جو کہ لیپ ٹاپ گیجٹ سے ہٹ کر ہو. بالکل، وہ خود کوئی گیم کریٹ کر لے. کوئی ڈی ٹی، ان کے پاس بہت سی آئیڈیاز ہے، اسکول میں ہم لوگ سکھاتے ہیں، ان کے بچوں کے پاس آئیڈیاز ہے. دے آر ویری کریٹیو، دے نو وٹ ٹو ڈو. خالی شو باکس ان کو دے دے، کوئی پینٹنگ کا سامان دے دے، سیزرز وغیرہ دے دے ان کو، کوئی گلو وغیرہ، بہت سی چیزیں ان کے پاس، ان کو دے دے کہ کوئی چیز کریٹ کر لے. لیگوز وغیرہ، ہینڈز آن، جی کوئی پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ بچوں کو اور کیا کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس پچھلے 5-6 مہینوں میں اس لاک ڈاؤن میں بچوں کو مناسب ورزش ایکسرسائز کرنے کے جو ہے مواقع بھی نہیں ملے ہوں گے. خاص طور پر وہ فیملیز جو کہ فلیٹس میں رہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے اتنی اسپیس نہیں تھے، یا ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہیں جو ہے بچوں کے پاس ایسی پلے گراؤنڈ میسر نہیں تھی. تو اس بارے میں بھی آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو والدین کو دے دیں؟ وہ تو ہے، ابھی تو سارے خیر پارکس وغیرہ کھل گئے سارے، جی. لیکن پھر بھی بہت سے ایسے ایکسرسائزز ہے کہ بچے گھر کے اندر کر سکتے. وہ یعنی پش اپس کر سکتے، پریس اپس وغیرہ کر سکتا ہے، کوئی آن دا اسپاٹ جاگنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسے ہی انڈور ایکٹیویٹی، وال ٹینس کھیل لے دوسروں کے ساتھ، کوئی بھی گیم ہو سکتا ہے. لیکن اگر لارج موٹر اسکلز، فائن موٹر اسکلز کے لیے ان کو دے دے کوئی، آپ دے سکتے ہیں ان کو کوئی سوئنگ وغیرہ کا کام کر لے، وہ ویونگ کر لے، کٹنگ، پینٹنگ، ڈرائنگ، یہ سارے ان کو ایکسرسائز بھی دے دیتے. لیکن ان کو واک کے میک شور ان کو واک کے لیے لے جائیں، باہر لے کے جائیں ان کو، پارک کے اندر کوئی واک کے لیے، رننگ کے لیے آ جائے پھر دوبارہ. اٹس ویری امپورٹنٹ فار دیئر فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ، دونوں چیزوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، ماشاء اللہ. تو اس سلسلے میں کیا پھر بچوں کا جو ہے اس معاملے، اس صورت جب والدین کا کردار کے بارے میں آپ نے تو بتا دیا ہے، تو اس میں لامحال کچھ بچے جو چھوٹے عمر کے ہیں وہ تو تھوڑے بہت ریلیکٹنٹ تو ہوں گے کہ اسکول جانے کے لیے، اور اس لیے کہ کوئی بہت عرصہ انہوں نے ان کو مطلب اسکول نہ جانے کی جو عادت پڑی ہے. اور اس کے ساتھ اگر کوئی بچے جو ہے اس صورتحال سے والدین کو یہ فیس کرنی پڑی کہ بچے جو ہے وہ اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس بارے میں پھر کیا کر سکتے ہیں والدین؟ ہاں، یہ پچھلے دنوں میرے خیال میں فیس بک پہ کوئی مذاق اڑا رہے تھے، وہ چھوٹا بچہ آیا تھا، اس کو میرے خیال میں والدہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں تھی کہ دعا کر لے کہ سپٹمبر سے اسکول کھل جائے. وہ رو رہا تھا. سارے میرے خیال میں مزے لے رہے تھے، ہنس رہے تھے اس پہ. تو پھر میں نے ایک کمنٹ کی، میں نے کہا کہ دیکھیں کہ آپ اٹس اوکے ٹو لاف، لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ بچہ کیوں رو رہا ہے. He was terrified. وہ رو رہا تھا کہ کیوں رو رہا ہے. تو آپ ان کے آف کورس جو 6 مہینے ہیں بچوں کے سارے سافٹ اسکلز بہت زیادہ متاثر ہوئے. اچھا، یعنی ان کے کانفیڈنس لیول بہت نیچے، ریزیلینس لیول. They are very shy. They find it really hard to go and see even their friends. اسکول میں کس طرح ہوگا، میرے ٹیچرز اساتذہ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، میں کس طرح جاؤں باہر. تو یہ ایز اے والدین، جس طرح میں نے کہا کہ والدین پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے. تو بچوں کے ساتھ جو بھی کچھ کرنا ہے، ڈونٹ ڈو اٹ ٹو دیم.
ان کو ڈرا دمکا کے نہیں کرنا ہے کوئی کام ان سے. ڈو اٹ وتھ دیم. بیٹھ جائیں ان کے ساتھ, بات کر لیں, ڈسکس کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو. ہمیشہ جو بھی چھوٹا کام آپ دیکھ لیں تو ان کو پازیٹیو کمنٹس دے دیں. ویل ڈن, دیٹس ریئلی گڈ, ٹرائی ٹو میک اٹ بیٹر. پہلے پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ہونا ہے آپ کو ان کے ساتھ. تو اس طرح ان کی جب آپ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ہوں گے, یہ بھی نہیں کہ praise them without any purpose. ہاں, بچے بھی سمجھ جائیں گے, وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ بچے کا ہوشیار ہے. ماشاءاللہ آپ نے 100 دفعہ ان سے کہہ دیا کہ بھائی شاباش well done, آخر میں وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو کہتا نہیں جا رہا ہے, کہیں جا رہا ہے. تو یہ کہ well done, praise for a purpose. کوئی بھی اقدام اگر قدم وہ لوگ اٹھائے, کوئی بھی اچھی سی کام کر لے, oh that was really good, well done for this, for doing this. شاباش, اس وجہ سے میں آپ کو شاباشی دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. ایز اے ریوارڈ, ایز اے ریوارڈ, اپریسیشن فار دی ریوارڈ. بالکل بالکل صحیح. وہ کر لے, ہر کوئی چیز ان کو ریوارڈ دیتے, لیکن پریز اپریسیشن ود ان اے لمٹ اور فار اے پرپس. یہ خیال رکھنا ہے آپ. اس سے ان کی کانفیڈنس اور پرسنالٹی بلڈ اپ ہو جائے گی, تو ان میں اعتماد آ جائے گا, بڑھ جائے گا. جعفر رضا صاحب, ہم نے یہ بھی نوٹس کیا ہے ابھی پچھلے دنوں ہمارے اپنے جو سائیکل میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ ان کے ذہن میں کووڈ-19 کے دوران یا ابھی تک ان کے ذہن میں ایک خاص خوف بچوں کے ذہن میں ہے, کیونکہ میڈیا کے اور اس طرح کے بہت سارے گھروں میں جو باتیں ہوئی ہیں, اور جب کووڈ-19 شروع ہوا تو شروعات میں بھی اس کے سمٹمز کے بارے میں لامحال کسی ایک گھر میں اس طرح کے سمٹم, تو پھر بچوں کو بھی اس طرح کے بات کرنے میں, بڑوں کی بات چیت سے بھی بچوں کے اوپر تھوڑا بہت اثر پڑ گیا. تو یہ جب اسکول جائیں گے تو اس خوف کو کم کرنے کے لیے یا ان بچوں کے کوئی خوف کے لیول کو میجر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا میکینزم ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کریں گے؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کی ایک گلزاری صاحب. تو ابھی کردار آ رہے اساتذہ کرام کا, بچوں کے بارے میں ہم نے بات کر لی. جی 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 جی. تو والدین کے بارے میں بھی ہم نے بات کر لی کہ ان کی ذمہ داریاں کیا. ابھی اسکول اساتذہ کرام کی جو ہے ذمہ داریاں, جی, ان کو کرنا کیا ہے. تو ہمارے ٹیچرز یہاں کے سارے تقریباً ٹرینڈ ہیں, ڈسکشن ہو چکی ہے. تو بہت سے اسکولوں کے فرسٹ اور سیکنڈ ڈے جو ہے ان سیٹ ڈیز ہیں ان کے, ان سروس ٹریننگ ڈیز, تو اس میں بات ہوگی. تو اساتذہ کو بھی یہ بہت سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو گیپ آئے 6 مہینے کا گیپ, بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے انگلش اور میتھس وغیرہ, باقی جو سارے سبجیکٹ سائنس کمپیوٹنگ یہ تو وہ ہے, لیکن یو ہیو ٹو میک شور جب بچے آ جائیں گے ٹو انشور اگین دیٹ اسموتھ ٹرانزیشن. تو پہلے جو پہلا ہفتہ اور دوسرا ہفتہ یہ بہت زیادہ اہم ہے. اچھا, اس میں اساتذہ کرام کو بھی پتہ ہے, جن کو نہیں پتہ ان سے میں درخواست کر رہا ہوں, ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو بی پریپیئر. جب بچے آئیں گے تو وہ خوف میں مبتلا ہوں گے, سہمے ہوئے ہوں گے, ان کی صحت, فزیکل صحت ٹھیک نہیں ہوگی. جو آپ نے پڑھائے پچھلے سال سارے بھول چکے وہ, اور بیہیویئر چینج ہوگی, اس میں بہت زیادہ بڑی تبدیلی ہوگی. سم ول شو اگریسو بیہیویئر, سم ول بی ویری ڈسٹرپٹیو. تو ان میں بہت زیادہ بیہیویئر کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. دین یو ہیو ٹو ایکسپیکٹ دیٹ, یو ہیو ٹو بی ریڈی اینڈ پریپیئرڈ. کہ تو 2 ہفتے پہلے 2 ہفتے ہے, بچوں کو آپ کے پاس بہت سے گیمز ہیں, کمیونیکیشن پہ آپ نے ان کی توجہ دینا ہے. Again, you have to be, you're always positive and constructive. You have to be positive and constructive. You have to think and consider their soft skills, their confidence, the resilience level, and their independent level. ان پہ آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے. اساتذہ کرام جو بھی ہے تو اس کے لیے تیار ہے اساتذہ. تو ہمارے پاس بہت سے گیمز وغیرہ ہیں, انٹریکشن, بچوں کو مواقع دے دیتے ہیں کہ وہ انٹریکٹ کر لیں. زیادہ تر میرے خیال میں پچھلے پروگرام میں ہم نے بچوں کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کی بات کی ہے,
سوشل جی ایموشنل جی جی انٹلیکچوئل اور فزیکل اسپیکٹ، خصوصاً یہ 3 اسپیکٹس بہت زیادہ لازمی ہے. تو اس کے لیے سوشل اسپیکٹس کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ گیمز ہے کہ سرکل ٹائم وغیرہ ہم لوگ کر لیتے، ان کو مواقع دے دیتے دوسرے بچوں کے ساتھ بات کر لیں، ڈسکشن کر لیں ان کو. وی گیو دیم اپرچونیٹیز ٹو ایکسپریس دیئر فیلنگس کہ آپ کے احساسات کیا ہیں، آپ کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کووڈ-19 کے بارے میں، ہوا کیا ہے. تو اس کے سیفٹی گائیڈس ہم نے سارے اپنے پریزنٹیشن وغیرہ بھی تیار کر لیے، سلائڈس ہمارے لیسنس تیار ہیں تو ان کو بتائیں گے. تو ان کو سب سے پہلے پلیٹ فارم دیں گے کہ لیٹ دیم ایکسپریس دیئر ویوز، دیئر فیلنگس. یعنی کہ دوبارہ وہ اپنے ٹریک پر آنے کے لیے ان کو اپنے پرانے اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ یو ہیو ٹو ٹیکل دا فیئر they brought in with themselves. بالکل تو وہ ان پہ زیادہ توجہ دینا، ان کے فزیکل اسپیکٹ پہ ان کو زیادہ سے زیادہ لیسنس کروا دیں کیونکہ سپٹمبر میں بھی دن لمبے روشنی وغیرہ ہے، باہر لے کے جائیں، دن فریش ہے تو مختلف بھی لیسنس وغیرہ کر لیں. پھر سلولی اینڈ گریجولی میتھس اور انگلش کی طرف آ جائیں. تو یہ اساتذہ کرام کی وہ ہے کہ بیہیویئر پہ خصوصاً ایکسپیکٹ کر لیں آپ، دے ول کم ود سم ڈسٹرپٹیو بیہیویئر. اب جعفر صاحب میرے خیال میں اساتذہ جو ہے وہ یقیناً ان سارے چیلنجز کے لیے سپٹمبر میں بالکل تیاری ان کی ہوگی. جی مگر ایک چیز جو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ٹیچر ایز اے یوں سمجھے کہ ہماری سوسائٹی میں ان کا کردار تو ویسے بھی اس سے پہلے بھی ورک لوڈ بہت زیادہ تھا. جب ابھی بچے جب سپٹمبر میں جائیں گے کیا خود ٹیچر ان پر اتنا ذہنی دباؤ زیادہ نہیں ہوگا کہ ایک دم سے اتنے سارے ان بچوں کے ساتھ ان کے جو ہے سوشل انٹلیکچوئل اور مینٹل جو بیہیویئر ان کے ساتھ ایک دم سے جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ مسائل ان کو حل کریں. تو اس کے لیے بندوبست کی ایک اسکول کا کردار کیا ہے، اس پہ ہیڈس یا ہماری لیڈرشپ ٹیم ہمارے کیا کردار ہے اس میں، ہم نے کس طرح پریپیئر کیا اپنے ٹیچرز اساتذہ کرام کے لیے. تو سب سے پہلے بچوں کے اور اسٹاف کی سیفٹی کے لیے تو ایکسٹرا وہاں پہ ہم ہمارے اسکولوں میں سینیٹائزرز بھی لگے ہوئے ہیں تو ان کو پھر ببل میں رکھیں گے ہم لوگ، یا کلاس ببل میں رکھیں گے، کلاس آف 30 یا ایئر گروپ ببل میں رکھیں گے، سارے ایئر 1 اکٹھے. تو وہ پلے گراؤنڈ وغیرہ میں بھی اکٹھے کھیلیں گے، لنچ ٹائم لنچ ہال میں بھی لنچ اکٹھے کریں گے، دوسروں کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوں گے. اچھا ہاں، یعنی پورا جو پروٹوکول ہے یعنی ڈسٹنس ہے، سوشل ڈسٹنسنگ ہے اور ماسک ہے، سینیٹائز، وہ جو ساری جو یہ جو ہم آج کل کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ان پلیس ہے اسکول میں. جی اس میں ود ان ببلز جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ تھوڑا سا مشکل بلکہ ناممکن بھی ہے. بالکل بچے ہیں نا پھر اسکول ڈیپینڈ اسکول پہ بھی ڈیپینڈ کرتے. اسکول بلڈنگز بعض کلاس روم بہت چھوٹے کلاس ہیں جی، یا بلڈنگ کی ساخت ایسی نہیں ہے کہ وہ الاؤ کر سکے. سوشل ڈسٹینسنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا لیکن جو کلیننگ وغیرہ ہے سینیٹائزرز وغیرہ دیں گے. ماسک کے بارے میں بھی تھوڑی سی وہ ہے کنٹروورسی ہے کہ ماسک بچوں کو میرے خیال میں پرائمری اسکول کے بچے تو ان کو نہیں پہننا چاہیے. ٹیچرز جو ہے ان کو بھی ریکمینڈ تو ہم لوگ کر رہے کہ نہ پہنے، لیکن بعض ٹیچرز کو اسٹاف کو اگر مجبوری ہے دے نیڈ میڈیکلی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تو وی آر ٹرائنگ وی آر آسکنگ دیم ٹو کیپ دیٹ سوشل ڈسٹینسنگ فرام دا چلڈرن. اور اسکول میں پڑے ہوئے ماسک بھی پڑے ہوئے، وہ جو فیس وائزر وغیرہ وہ بھی ہے، سارے شیلڈز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، جن کو چاہیے تو اسکول پرووائڈ کر لیتے ان کے لیے. تو یہ ہے. پھر دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ٹیچرز اسٹاف کے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں آپ نے بات کی کہ ان پہ ذہنی دباؤ یا ورک لوڈ ان پر ورک لوڈ زیادہ. میرا سوال مینلی وہی ہے کہ وہ استاد اتنے سارے جو پریشر کو یہ ان کا آپ کے پاس کیا کوپنگ میکینزم ہوگا ٹیچروں کے لیے خاص طور پر؟ تو ہم نے ٹریننگ کا بندوبست کیا ہوا اپنے ٹیچرز کے لیے Day 1 Day 2 بھی. تو ان کو پرسنل ویل بینگ کے بارے میں ٹریننگ دی جائے گی. اچھا. تو آلریڈی ہم لوگ خود ٹرینڈ ہے تو ان کو ٹریننگ دیں گے، یعنی جو ان کی پرسنل ویل بینگ کے بارے میں ٹریننگ کیا ہوگی ان کے لیے علیحدہ اسٹاف روم بنائے ہوئے ہیں. فرسٹ Day 1 جب آئیں گے تو بہت زیادہ اسکول پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ لوگ
کہ ان کو وہ مواقع وہ سپورٹ فراہم کرے. اگر ان کو کوئی بھی مدد کی ضرورت ہے تو سینئر لیڈرشپ کے پاس جائے. جو پرسنل ویل بینگ کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم لوگ, تو اس میں ہم ٹریننگ اس طرح دیں گے اپنے ٹیچرز کو. جو پرسنل ویل بینگ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں 2 فیکٹرز بہت زیادہ اہم ہیں. ایک ایکسٹرنل فیکٹر جی اور ایک انٹرنل فیکٹر. ایکسٹرنل فیکٹرز میں یہ آ جائیں گے کہ بچے, فیملی, دوست اور باقی جو بھی ایکسٹرنل عوامل ہے, جو مسائل ہے وہ. تو دوسرا جو ہے انٹرنل فیکٹر, اچھا, وہ بہت زیادہ اہم ہے. یعنی آپ کی اپنی سوچ آپ کے بارے میں, از اٹ پازیٹیو, از اٹ نیگیٹو. تو آپ نے اپنے آپ کو جو ایموشنلی آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے. تو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دوز فیکٹرز. ہمارے پاس ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کس طرح ہو سکتے ہیں, آپ کو اثر انداز کر سکتے ہیں, اور آپ کا انٹرنل فیکٹر یہ کتنا بہت زیادہ اہم ہے. تو when it is going down the curve تو آپ کو سگنلز دیں گے وہ کہ اس میں سگنلز ہے کیا. یعنی آپ صحیح طرح سے نہیں سو سکتے, جی, آپ کی the quality of your work is affected. آپ اس طرح کام پروڈیوس نہیں کر سکتے جس طرح آپ کی کرنی چاہیے. جی ہاں, قابلیت ہے. جی ہاں, تو اور بھی بہت سے اس میں وہ ہے. یہ سارے سائنز ہیں. یہ ذہنی تناؤ جو انٹرنل وہ فیکٹر ہے نا, ویل بینگ. جی ہاں, تو اس کے بارے میں ہم نے ان کو ان کی پرسنل کوچنگ کریں گے. 1-to-1 کوچ دیں گے اسکول ٹیچرز کو, اساتذہ کرام کو. ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو سپورٹ کریں گے, ان کی مدد کریں گے. تو جعفر صاحب, میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو خوف کا عالم ہے یہ تو صرف بچوں میں ہم نے تھوڑی سی ڈسکس کی, کچھ ٹیچر پر, اس طرح والدین. اگر ہم تینوں فیکٹر تینوں اسٹیک ہولڈرز کو لے لیں تو اس میں بچوں کا خوف, ٹیچروں کے اوپر جو خوف ہے, اور والدین کا, ان تینوں کو اگر کوآرڈینیٹ کریں, کیونکہ یہ جو ساری ہے کا جو ہے فضا پیدا ہوا ہے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہوا. تو پھر یہ جو تینوں اسٹیک ہولڈرز پر جو ان کے اثرات ہوں گے خوف کے, تو آپ کے خیال میں ان کو کس طرح کوپ کرنی چاہیے؟ خاص طور پر ٹیچر تو اپنی جگہ آپ نے بتا دیا, پھر والدین کی سیٹسفیکیشن بتا دیں. کیونکہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے کہ کچھ جب اسکول کھلے تو تقریباً 12 یا 14 یا 18 یا 20 کی کلاس میں بمشکل 2-3 بچے آئے. کچھ اسکولوں میں جو ہمارے علاقے میں 1-2 نے کہا کہ شاید 5 بچوں سے زیادہ حاضری نہیں تھی, کم تھے. تو اب یہ جب آئیں گے تو والدین کے لیے بھی تو خوف تو ہے کہ ہمارے بچے جائیں گے تو واپس آئیں گے تو کیا ہوگا. اس کے لیے تو سسٹمیٹک ہونا پڑے گا. جس طرح میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرین کریں گے. اگر ٹیچرز تیار ہو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, تو پھر بچوں کو پڑھا سکتا ہے, ان کے خوف دور کر سکتا ہے. اگر ٹیچرز خود خوف میں مبتلا ہو تو پھر مشکل ہوگا, ان کی دور کر سکتے ہیں. تو وی آر میکنگ شیور دیٹ ہمارے ٹیچر سارے ریڈی ہیں. تو کوشش کر رہے کہ سارے ٹیچر سب سے پہلے ان کے خوف دور ہو جائیں. تو پھر پہلے تو اپنا خوف, پھر دوسرا جو ہماری اسٹاف ہے ٹیچرز, ان کے خوف دور ہو جائے. پھر ان کے بعد جو ہے باری آتی ہے بچوں کی. تو ہمارے پاس جس طرح میں نے کیا کہ لیسن پلانز ہم نے بنائے ہوئے ہیں بچوں کو مختلف طرح سے. وہ گیمز وغیرہ میں انٹریکشن لیسنز ہے, تو جو سوشل اسپیکٹ ہے ان پہ بہت زیادہ توجہ دی جائے گی. اور ان کو پریزنگ ول بی پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو, کہ بچوں کے خوف دور ہو جائے. اٹس اوکے. یہ بھی نہ کہ والدین کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو اسکولز میں ورک شاپس وغیرہ ہوتی تھی, ابھی تو میرے خیال میں فزیکل ورک شاپ بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن یہ کہ مل سکتا ہے. ویسے یہ بھی اچھی بات آپ نے کی کہ والدین کے لیے کرنا کیا ہے ہم نے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسکول والے سارے یہ ڈسکس کر لیں کہ والدین کو کس طرح سپورٹ کرنی ہے آپ نے, ان کا خوف کس طرح آپ نے دور کرنا ہے. تو دس از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسکول سے وہ تو جائیں گے, پوچھیں گے سوال بار بار, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 10 دفعہ وہ پوچھیں گے اساتذہ کا, از اٹ سیف ٹو سینڈ مائی چائلڈ ٹو اسکول, ڈو آئی ہیو ٹو. آخر میں ہم
سارے والدین ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, تو وہ ان کا حق ہے, لیکن وہ خوف دور کرنا کیسے ہے؟ مگر اس کو ٹائم بھی تو لگے گا. آہستہ آہستہ جب یہ جو انٹریکشن ہوگی, بچوں کا آنا جانا ہوگا, پھر پیرنٹس اینڈ ٹیچرز جو ہے ان کی پھر چھوٹی آہستہ آہستہ جو میٹنگ ہوگی, تو اس کے انٹریکشن سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ میرے خیال میں تھوڑی سی اس میں جو صرف والدین بیچارے ان کا بچوں کی وجہ سے خوف میں مبتلا نہیں ہے, ان کی بچوں کی وجہ سے صرف ذہنی اس میں تناؤ کا شکار نہیں ہے. بہت پیرنٹس کے جاب چلے گئے. ہاں بالکل, یہ آپ کی بات صحیح ہے. Some families they've lost their loved one. صحیح ہے. بہت سے سب کے رشتہ دار چلے گئے, فوت ہو چکے. تو یہ سارے اس کا یہ کہ وہ جو انٹرنل فیکٹر جس کی میں نے بات کی, ایکسٹرنل فیکٹر تو لگے ہوئے ہیں, لیکن انٹرنل فیکٹرز کے بارے میں آپ سوچیں. ڈونٹ تھنک اباؤٹ the things you can't control. Think or do something about the things you can control. یعنی اپنے ایموشنز اور فیلنگز پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ دس از دا فیکٹ, یہ ہو چکا ہے, تو ابھی مجھے کرنا کیا ہے. تو اسٹریس آپ نے سونا, میک شور آپ کا کھانا, آپ کو سونا آپ کا صحیح ہو. وہ ڈاؤن ٹائم جو کہتے ہیں, کبھی آپ جا کے بس کمرے میں علیحدہ کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے آپ کو بھی دے دیں, بیٹھیں, اور جو دوسری فزیکل ایکسرسائز وغیرہ یہ سب کچھ کر لیں, ریگولر ایکسرسائزز وغیرہ. اس سے آپ اسٹرانگ ہوں گے فزیکلی, نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی طور پہ بھی آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. جب آپ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں تو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے بچوں. تو ہمیں امید ہے کہ واقعاً اس طرح کے جو آپ کی باتوں سے یہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ آپ لوگوں کی تیاریاں ہیں, اور جو آپ کے پاس جو وسائل ہے اس وسائل میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی مکمل تیاریوں کے ساتھ ساتھ جو والدین اور بچوں کی جو ہے وہ نیڈز ہیں آپ پوری کریں گے. انشاءاللہ ہم لوگ اپنی پوری کوشش کریں گے. دیٹ از آور جاب. ہر جگہ صرف ٹیچر اس ملک یو کے میں نہیں, بلکہ ٹیچر جہاں پہ بھی ہو, ہمارے ہی کولیگس ہیں ٹیچرز, چاہے پاکستان میں, بنگلہ دیش, انڈیا, دنیا کے ہر جگہ. جعفر صاحب, ایک چیز جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ آ رہا ہے اس وقت, وہ یہ ہے کہ ہمارے سننے والوں کی جو رینج ہے وہ برطانیہ سے باہر ہے, پاکستان سمجھیں, پاکستان سے باہر آس پاس میں جہاں بہت ساری جگہوں پر. تو بعض ملکوں میں یا بعض معاشرے میں ایسا ہے کہ وہاں اساتذہ اور والدین کی جو ہے لیے اتنی زیادہ سہولیات میسر نہیں ہیں, تو وہ پھر کیا کریں؟ ہاں, یہ بات کرنے سے پہلے اگر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں, ہم نے میرے خیال میں اسپیشل بچوں کی بات نہیں کی. جی ہاں, تو اس بارے میں پھر بات کریں گے. جی ہاں, میں اس کو دوسرے سیگمنٹ میں ڈسکس کرنے والا تھا, مگر چلو ابھی کر لیں. بالکل کر لیں. تو ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں, بعض جو آٹسٹک بچے ہیں جو ذہنی طور پر تھوڑے سے وہ کمزور ہیں یا جسمانی, یا ان کو ضرورت ہے, ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت ہے, تو یہ جو بچے ہیں they are very special and you have to be very careful. You need to understand. ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے. تو یہ بچے جو ہے زیادہ تر چینج پسند نہیں کرتے. اچھا. تو جو بھی ٹائم ٹیبل روٹین وغیرہ گھر میں آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, تو پلیز ڈسکس دیئر روٹین, دیئر ٹائم ٹیبل ود دا ٹیچر, کہ آپ یہ کر رہے ہیں. ان کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ان میں تھوڑی سی چینجز اگر تبدیلی آئی ہے تو ٹیچرس کو پلیز آپ انفارم کر لیں, بتا دیں. دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ اینڈ ہیلپ فل ایز ویل. ٹیچرس کے لیے بہت اچھا ہوگا. ڈسکس کر لیں ان کے لائکس اور ڈس لائکس, ان میں کوئی چینجز اگر آپ نے آبزرو کیے تو ان کو بتا دیں. ورنہ ہمارے پاس اسپیشل کریکولم ہوتا ہے, تو بعض بچے اسپیشل اسکول میں جاتے ہیں. بالکل بعض ہمارے جو اسکول ہے انکلوسیو اسکولس میں آ جاتے ہیں بچے. تو ہماری ٹرسٹ کے تقریباً 5 اسکولس ہیں, تو اس میں ہے اسپیشل بچے, تو ان کے لیے بھی پروویژن ہوتی ہے, ہمارے پاس ہے. اور یہ واقعاً بہت ہی زیادہ قابل غور ہے یہ مسئلہ کہ خاص طور پر ہمارے ناظرین سامعین, ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں اس کووڈ-19 کے حوالے سے
پچھلے 5-6 مہینے سے یا اس سے اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو یہ لوگ واقعاً اپنے اسکول سے ایک تو دور رہے ہیں، باقی ان کی موبلٹی کے لیے بھی بہت بڑا پرابلم رہا ہے. یہ ان کے اوپر ان کے تو اثرات تو ہیں، اور اس کو جو ہے ہینڈل کرنا یا ان کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے میرے خیال میں اسی طرح اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوگی اور اسپیشل ٹیکنیکس کی بھی ضرورت ہوگی. تو اس بارے میں واقعاً پھر والدین کی بھی ذمہ داریاں اور بڑھ جائیں گی. بالکل جی، وہ تو ہے یہ کہ بس کرنا تو ہے، ہاں آسان طریقے سے کرنا ہے. تو اس بارے میں خاص طور پر اسپیشل بچوں کے حوالے سے اس پہ زیادہ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کی فیلڈ آف ایکسپرٹیز تو نہیں ہے، تو صرف آپ لوگ ایجوکیشن کے حوالے سے تو یہ بچے جب واپس آ جائیں گے اپنے اسکولوں میں تو ان کے لیے بھی اسی طرح کی کمپلیٹ تیاریاں اپنی جگہ پر تو ہوں گے. ان کے لیے بھی ہے. بعض جو بچے زیادہ تر ان میں جو 1-to-1 سپورٹ ان کے ساتھ ایڈلٹ کام کر رہے ہیں، دے آر ٹرینڈ، دے آر ویل ٹرینڈ، تو ان کی بھی ٹائم ٹیبل بنی ہوئی ہے کہ ان کو کس طرح روٹین ان کا بنا ہوا ہے کہ ان کو سپورٹ کس طرح کرنا ہے. ان کو بھی شارٹ لیسن ہم دے دیتے ہیں کہ بھائی 15 منٹس ان کلاس روم، جب بھی ہو جائے تو ان کے لیے فلیکسیبل ہے کافی ٹائم ٹیبل. ان کو نکال لیں باہر، ان کو فریش ایئر دے دیں، کوئی ڈسٹریکٹ کر لیں، ان کو تھوڑی سی دوسری ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ کر لیں تاکہ وہ بور نہ ہو جائے. اف دے تھنک اٹس ٹو مچ تو ان کی بیہیویئر پرابلمز وغیرہ کا ایشو ہوگا، ایٹیچیوڈ کا شاید ایشو ہو جائے تو اٹس نارمل، کیونکہ دے ڈونٹ لائک چینج اینڈ اٹس اے بگ چینج فرام ہوم ٹو اسکول آفٹر 6 months. تو ان کے لیے بہت زیادہ 5-6 مہینے کے بعد اسکول جا رہے تو اٹس اے بگ چینج فار دیم. جعفر رضا صاحب، کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے ہمارے پاس، تو اس پر اگر ہم پرسنل ویل بینگ پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہاں، تو وہ دور افتادہ جو آپ نے دوسرے ممالک کی بات کی، ہاں جی، اس کے بارے میں بھی پرسنل ویل بینگ کے بارے میں تو تھوڑی سی ٹچ دی ہم نے. ہاں جی، جو دوسرے جو میرے خیال میں اسکولز ہیں پاکستان، انڈیا وغیرہ، بنگلہ دیش میں، دوسرے ممالک میں جو بھی وہ ہے اسکولز، تو بہت سے اسکولز ٹیچرز اساتذہ کرام بیچارے وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ کی، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ریسورسز کی کمی ہے، جی ہاں، کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپس وغیرہ نہیں ہے. صرف ان ملکوں میں بھی نہیں، یہاں پہ ہمارے بچوں کے ہمارے پیرنٹس بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. ان ملکوں میں ترقی یافتہ اسکولوں میں ملکوں میں اگر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ترقی پذیر ممالک کی بات کر رہے ہیں، تو یقیناً وہاں پہ ہوگا. تو وہاں پہ بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے پھر جو بات کی ہم نے کہ بچوں کی ذمہ داری کیا ہے. آپ نے صبح اٹھ کے اپنے جو بھی کچھ آپ نے سیکھا، وہاں پہ بھی گائیڈ، کتابیں وغیرہ کافی بہت زیادہ مل جاتی ہیں، تو آپ ان کو پڑھ لیں، ریوائز کر لیں. تو والدین کا کردار کیا ہے کہ میک شور کہ بچے پڑھ لیں، دن میں 2-3-4 جتنے بھی گھنٹے وہ پڑھ لیں. تو یہ ذمہ داریوں کی بات آتی ہے. جو کمیونٹیز میں 3-4 گھنٹے زیادہ نہیں آپ کے خیال میں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایج پہ، ایج گروپ. بالکل صحیح ہے، بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو وہ ہے کہ جو معاشرے میں کمیونٹیز لیڈر ہے، جو گروپس بنے ہوئے ہیں یا اساتذہ کرام ہیں، وہ جا کے معلومات کر لیں، پوچھ لیں، جو بھی کوشش کریں کہ جو بھی مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھا لیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے ناظرین سامعین کہ ہمارے اس احتیاطی تدابیر، اساتذہ، والدین اور ٹیچرز کے جو کردار ابھی انشاءاللہ سپٹمبر میں جب اسکول کھلیں گے وہ جب شروع ہوں گے، ابھی جس طرح کے ہمارے مہمان جناب جعفر رضا صاحب بتا رہے تھے، اس میں امید ہے کہ ہم سب کا کردار بہت ہی زیادہ مؤثر ہوگا اور ہمارے بچے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تیاری کر رہے ہوں گے اور واپس اپنے اسکول کو جائیں گے. اپنے دوستوں کو جو وہ مس کر رہے تھے وہ انشاءاللہ اپنے دوستوں کو دوبارہ پائیں گے اور اپنے اسکول کے ماحول کو دوبارہ اسی طرح سے جوائن کریں گے جس طرح وہ 5-6 مہینے پہلے انہوں نے اسکول چھوڑے تھے. اور ناظرین و سامعین، ہمارے اس پروگرام خاص کے آخری مرحلے میں
میں اپنے مہمان خاص جناب جعفر رضا صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے برمنگھم اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اپنے تجربات سے جو ہے ہمارے سامعین و ناظرین کو جو ہے انہوں نے بتا دیا اور وہ بھی مستفید ہوئے ہوں گے، اور میرے لیے بھی اور ہمارے ہدایت ٹی وی کے لیے بھی یہ ایک بہترین موقع تھا کہ ہم ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اور اسی طرح والدین اور خاص طور پر ٹیچر حضرات جو اب اس محنت کریں گے اور بچوں کو جو ہے واپس اسکول میں لائیں گے، اور خاص طور پر جتنے بھی اساتذہ کرام ہمیں سن رہے ہیں ان سب کا جو ہے واقعاً تہ دل سے ہم سب شکر گزار ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ بچے جب واپس اسکول آئیں گے تو وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر جا کر اپنے جو فرائض ہیں وہ انجام دیں گے، اور انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ اب اساتذہ کرام کے علم اور دانش سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمارے معاشرے کے جو ہے آگے چل کر ایک ذمہ دار شہری اور امن پسند اور سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ناظرین سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوگا۔ حاجی گلزاری اور جعفر رضا صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔